روکنا، اس کے میڈیا پہ اس کا جو جائز حق ہے اس سے محروم رکھنا، یہ انتہائی مایوس کن ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ابھی سب سے اہم بات یہ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو عمران خان اس وقت جیل میں ہیں، گزشتہ جی علی ظفر صاحب، عمران خان اس وقت جیل میں ہیں 2 سال سے۔ یہ علی ظفر صاحب پارلیمانی لیڈر ہے، یہ بہتر بتا سکتے ہیں، قانون دان بھی ہے کہ 2 سال میں اگر آپ کی اس ٹرائل مکمل نہیں ہوتی اور آپ جیل میں ہوتے تو آپ کو قانون حق ملتا ہے کہ آپ کو ضمانت دی جائے۔ ہمارے جو باقی لیڈرز ہیں، یعنی شامود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں مصطفیٰ رشید، محمود رشید، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی 2 سال سے کیسز چل رہے ہیں۔ جمہوریت کی حسن ہوتی ہے کہ بجٹ پہ ڈبیٹ ہوتی ہے اور اس ڈبیٹ کا پبلک کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا تو سارا موقف ٹی وی پہ چل جاتا ہے، جبکہ اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے نا اس کو پہلے تو ٹی وی پہ چلایا نہیں جاتا، اور اس حد تک کہ جو اسمبلی کی جو ریکارڈنگ ہے اس کے اوپر بھی اس کی ایک عدالت یہ ہوتی ہے کہ جہاں انصاف کے لیے آپ جاتے ہیں، اگر آپ کا وہاں انصاف نہ ملے، وہاں سے آپ کو جو ہے نا وہ حکومت اس کے اوپر اثر انداز ہو، تو پھر کیا راستہ ہے ہمارے پاس؟ کیا راستے؟ بشرا بی بی کے بارے میں جو رپورٹیں مل رہی ہے کہ اس کو جو ہے نا کہ تنہائی میں رکھا گیا ہے، اس کی جو صحت کی حالت ٹھیک نہیں ہے، جس طرح اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یہ خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے انتہائی نامناسب ہے، یہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور میں اس موقع پہ چیئرمین سینٹ سے مطالبہ کروں گا، پارلیمانی لیڈر تو آئے ہیں، میں مطالبہ کروں گا کہ اعجاز چودھری صاحب جو ہے نا یہ اتنے اہم اجلاس میں، اتنے امپورٹنٹ اجلاس میں اس کو ابھی تک پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں ہوا ہے۔ پروڈکشن آرڈر بھی ایشو ہو گیا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو یہ اگر اس کی پروڈکشن آرڈر ایشو ہے تو چیئرمین سینٹ اپنی اتھارٹی جو ہے نا وہ انشورڈ کروائے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بلائے اگر کوئی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتا۔ اس کے اوپر پریویلیج موشن ہو بھی گئے ہیں، لیکن پریویلیج موشن کا کیا مقصد ہے؟ آپ رولنگ دیں، اس کے اوپر رولنگ آپ کی بنتی ہے، اس کے اوپر کیا آپ رولنگ دیں؟ آپ کے پاس بہت بڑی حیثیت ہے، آپ کے سینٹ میں پوزیشن ہے، آپ کی پیپل پارٹی جو ہے نا بہت بڑی اس میں رکھتی ہے، اگر آپ کو حکومت رسپیکٹ نہیں دیتی، آپ کی بات کو نہیں اوپر قدر ہے، تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے، اور اس کو ہم جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے، اس کو شیم ڈیموکریسی کہہ سکتی ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے نا جو اس کا اصل رول ہے کہ عوام کی صحیح نمائندگی کرے، تو وہ اس میں ناکام ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں حکومت میں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ مسلم لیگ نون ٹوٹل 17 سیٹوں سے یہاں حکومت کر رہی ہے، پوری کراچی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے۔ سندھ سے جو ہے پوری اس وقت ایک جعلی مینڈیٹ پہ ایک حکومت بیٹھی ہے، تو وہ جو پالیسی کرے گا تو وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، وہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی۔ یہ اس کا تو انہوں نے حیثیت یہ کی کہ مجلس شورا سے بھی اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے۔ ایک تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح اپوزیشن کی نقطہ نظر کو ٹی ویز پہ روکنا، اس کے میڈیا پہ اس کا جو جائز حق ہے اس سے محروم رکھنا، یہ انتہائی مایوس کن ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ابھی سب سے اہم بات یہ ایک جمہوریت کی حسن ہوتی ہے کہ
بجٹ پہ ڈبیٹ ہوتی ہے اور اس ڈبیٹ کا پبلک کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا تو سارا موقف ٹی وی پہ چل جاتا ہے، جبکہ اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے نا اس کو پہلے تو ٹی وی پہ چلایا نہیں جاتا، اور اس حد تک کہ جو اسمبلی کی جو ریکارڈنگ ہے اس کے اوپر قطع ہے۔ تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے، اور اس کو ہم جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے، اس کو شیم ڈیموکریسی کہہ سکتی ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے نا جو اس کا اصل رول ہے کہ عوام کی صحیح نمائندگی کرے، تو وہ اس میں ناکام ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں حکومت میں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ وہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ مسلم لیگ نون ٹوٹل 17 سیٹوں سے یہاں حکومت کر رہی ہے۔ پوری کراچی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے۔ سندھ سے جو ہے پوری اس وقت ایک جعلی مینڈیٹ پہ ایک حکومت بیٹھی ہے، تو وہ جو پالیسی کرے گا تو وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، وہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی۔ یہ اس کا تو انہوں نے حیثیت یہ کی کہ مجلس شورا سے بھی اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے۔ ایک تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح اپوزیشن کی نقطہ نظر کو ٹی ویز پہ روکنا، اس کے میڈیا پہ اس کا جو جائز حق ہے اس سے محروم رکھنا، یہ انتہائی مایوس کن ہے، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ابھی سب سے اہم بات یہ ایک جمہوریت کی حسن ہوتی ہے کہ بجٹ پہ ڈبیٹ ہوتی ہے، اور اس ڈبیٹ کا پبلک کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا تو سارا موقف ٹی وی پہ چل جاتا ہے، جبکہ اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے نا اس کو پہلے تو ٹی وی پہ چلایا نہیں جاتا، اور اس حد تک کہ جو اسمبلی کی جو ریکارڈنگ ہے اس کے اوپر قطع ہے۔ تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے، اور اس کو ہم جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے، اس کو شیم ڈیموکریسی کہہ سکتی ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے نا جو اس کا اصل رول ہے کہ عوام کی صحیح نمائندگی کرے، تو وہ اس میں ناکام ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں حکومت میں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ وہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ مسلم لیگ نون ٹوٹل 17 سیٹوں سے یہاں حکومت کر رہی ہے۔ پوری کراچی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے۔ سندھ سے جو ہے پوری اس وقت ایک جعلی مینڈیٹ پہ ایک حکومت بیٹھی ہے، تو وہ جو پالیسی کرے گا تو وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، وہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی۔ یہ اس کا تو انہوں نے حیثیت یہ کی کہ مجلس شورا سے بھی اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے۔ ایک تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح اپوزیشن کی نقطہ نظر کو ٹی ویز پہ روکنا، اس کے میڈیا پہ اس کا جو جائز حق ہے اس سے محروم رکھنا، یہ انتہائی مایوس کن ہے، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ابھی سب سے اہم بات یہ ایک جمہوریت کی حسن ہوتی ہے کہ بجٹ پہ ڈبیٹ ہوتی ہے، اور اس ڈبیٹ کا پبلک کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا تو سارا موقف ٹی وی پہ چل جاتا ہے، جبکہ اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے نا اس کو پہلے تو ٹی وی پہ چلایا نہیں جاتا، اور اس حد تک کہ جو اسمبلی کی جو ریکارڈنگ ہے اس کے اوپر قطع ہے۔ تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے، اور اس کو ہم جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے، اس کو شیم ڈیموکریسی کہہ سکتی ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے نا جو اس کا اصل رول ہے کہ عوام کی صحیح نمائندگی کرے، تو وہ اس میں ناکام ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں حکومت میں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ وہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ مسلم لیگ نون ٹوٹل 17 سیٹوں سے یہاں حکومت کر رہی ہے۔ پوری کراچی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے۔ سندھ سے جو ہے پوری اس وقت ایک جعلی مینڈیٹ پہ ایک حکومت بیٹھی ہے، تو وہ جو پالیسی کرے گا تو وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، وہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی۔ یہ اس کا تو انہوں نے حیثیت یہ کی کہ مجلس شورا سے بھی اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے۔
ایک تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح اپوزیشن کی نقطہ نظر کو ٹی ویز پہ روکنا، اس کے میڈیا پہ اس کا جو جائز حق ہے اس سے محروم رکھنا، یہ انتہائی مایوس کن ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ابھی سب سے اہم بات یہ جمہوریت کی حسن ہوتی ہے کہ بجٹ پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اس ڈیبیٹ کا پبلک کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا تو سارا موقف ٹی وی پہ چل جاتا ہے، جبکہ اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے نا اس کو پہلے تو ٹی وی پہ چلایا نہیں جاتا، اور اس حد تک کہ جو اسمبلی کی جو ریکارڈنگ ہے اس کے اوپر قطع ہے۔ تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے، اور اس کو ہم جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے، اس کو شیم ڈیموکریسی کہہ سکتی ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے نا، جو اس کا اصل رول ہے کہ عوام کی صحیح نمائندگی کرے، تو وہ اس میں ناکام ہے۔ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں حکومت میں، وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ وہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ مسلم لیگ نون ٹوٹل 17 سیٹوں سے یہاں حکومت کر رہی ہے۔ پوری کراچی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے۔ سندھ سے جو ہے پوری اس وقت ایک جعلی مینڈیٹ پہ ایک حکومت بیٹھی ہے، تو وہ جو پالیسی کرے گا تو وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، وہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی۔ یہ اس کا تو انہوں نے حیثیت یہ کی کہ مجلس شورا سے بھی اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے۔ ایک تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح اپوزیشن کی نقطہ نظر کو ٹی ویز پہ روکنا، اس کے میڈیا پہ اس کا جو جائز حق ہے اس سے محروم رکھنا، یہ انتہائی مایوس کن ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ابھی سب سے اہم بات یہ ایک جمہوریت کی حسن ہوتی ہے کہ بجٹ پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اس ڈیبیٹ کا پبلک کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا تو سارا موقف ٹی وی پہ چل جاتا ہے، جبکہ اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے نا اس کو پہلے تو ٹی وی پہ چلایا نہیں جاتا، اور اس حد تک کہ جو اسمبلی کی جو ریکارڈنگ ہے اس کے اوپر قطع ہے۔ تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے، اور اس کو ہم جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے، اس کو شیم ڈیموکریسی کہہ سکتی ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے نا، جو اس کا اصل رول ہے کہ عوام کی صحیح نمائندگی کرے، تو وہ اس میں ناکام ہے۔ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں حکومت میں، وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ وہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ مسلم لیگ نون ٹوٹل 17 سیٹوں سے یہاں حکومت کر رہی ہے۔ پوری کراچی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے۔ سندھ سے جو ہے پوری اس وقت ایک جعلی مینڈیٹ پہ ایک حکومت بیٹھی ہے، تو وہ جو پالیسی کرے گا تو وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، وہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی۔ یہ اس کا تو انہوں نے حیثیت یہ کی کہ مجلس شورا سے بھی اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے۔ ایک تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح اپوزیشن کی نقطہ نظر کو ٹی ویز پہ روکنا، اس کے میڈیا پہ اس کا جو جائز حق ہے اس سے محروم رکھنا، یہ انتہائی مایوس کن ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ابھی سب سے اہم بات یہ ایک جمہوریت کی حسن ہوتی ہے کہ بجٹ پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اس ڈیبیٹ کا پبلک کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا تو سارا موقف ٹی وی پہ چل جاتا ہے، جبکہ اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے نا اس کو پہلے تو ٹی وی پہ چلایا نہیں جاتا، اور اس حد تک کہ جو اسمبلی کی جو ریکارڈنگ ہے اس کے اوپر قطع ہے۔ تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے، اور اس کو ہم جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے، اس کو شیم ڈیموکریسی کہہ سکتی ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے نا، جو اس کا اصل رول ہے کہ عوام کی صحیح نمائندگی کرے، تو وہ اس میں ناکام ہے۔ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں حکومت میں،
وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتی. وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. مسلم لیگ نون ٹوٹل 17 سیٹوں سے یہاں حکومت کر رہی ہے. پوری کراچی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے. سندھ سے جو ہے پوری اس وقت ایک جعلی مینڈیٹ پہ ایک حکومت بیٹھی ہے، تو وہ جو پالیسی کرے گا تو وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، وہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی. یہ اس کا تو انہوں نے حیثیت یہ کی کہ مجلس شورا سے بھی اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے. ایک تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح اپوزیشن کی نقطہ نظر کو ٹی ویز پہ روکنا، اس کے میڈیا پہ اس کا جو جائز حق ہے اس سے محروم رکھنا، یہ انتہائی مایوس کن ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ابھی سب سے اہم بات یہ یا ایک جمہوریت کی حسن ہوتی ہے کہ بجٹ پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اس ڈیبیٹ کا پبلک کو جاننا بہت ضروری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا تو سارا موقف ٹی وی پہ چل جاتا ہے، جبکہ اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے نا اس کو پہلے تو ٹی وی پہ چلایا نہیں جاتا، اور اس حد تک کہ جو اسمبلی کی جو ریکارڈنگ ہے اس کے اوپر قطعان ہے. تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے، اور اس کو ہم جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے، اس کو شیم ڈیموکریسی کہہ سکتی ہے. یہ پارلیمنٹ جو ہے نا، جو اس کا اصل رول ہے کہ عوام کی صحیح نمائندگی کرے، تو وہ اس میں ناکام ہے. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں حکومت میں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے. وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. مسلم لیگ نون ٹوٹل 17 سیٹوں سے یہاں حکومت کر رہی ہے. پوری کراچی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے. سندھ سے جو ہے پوری اس وقت ایک جعلی مینڈیٹ پہ ایک حکومت بیٹھی ہے، تو وہ جو پالیسی کرے گا تو وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، وہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی. یہ اس کا تو انہوں نے حیثیت یہ کی کہ مجلس شورا سے بھی اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے. ایک تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح اپوزیشن کی نقطہ نظر کو ٹی ویز پہ روکنا، اس کے میڈیا پہ اس کا جو جائز حق ہے اس سے محروم رکھنا، یہ انتہائی مایوس کن ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ابھی سب سے اہم بات یہ یا ایک جمہوریت کی حسن ہوتی ہے کہ بجٹ پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اس ڈیبیٹ کا پبلک کو جاننا بہت ضروری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا تو سارا موقف ٹی وی پہ چل جاتا ہے، جبکہ اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے نا اس کو پہلے تو ٹی وی پہ چلایا نہیں جاتا، اور اس حد تک کہ جو اسمبلی کی جو ریکارڈنگ ہے اس کے اوپر قطعان ہے. تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے، اور اس کو ہم جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے، اس کو شیم ڈیموکریسی کہہ سکتی ہے. یہ پارلیمنٹ جو ہے نا، جو اس کا اصل رول ہے کہ عوام کی صحیح نمائندگی کرے، تو وہ اس میں ناکام ہے. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں حکومت میں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے. وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. مسلم لیگ نون ٹوٹل 17 سیٹوں سے یہاں حکومت کر رہی ہے. پوری کراچی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے. سندھ سے جو ہے پوری اس وقت ایک جعلی مینڈیٹ پہ ایک حکومت بیٹھی ہے، تو وہ جو پالیسی کرے گا تو وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، وہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی. یہ اس کا تو انہوں نے حیثیت یہ کی کہ مجلس شورا سے بھی اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے. ایک تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح اپوزیشن کی نقطہ نظر کو ٹی ویز پہ روکنا، اس کے میڈیا پہ اس کا جو جائز حق ہے اس سے محروم رکھنا، یہ انتہائی مایوس کن ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ابھی سب سے اہم بات یہ یا ایک جمہوریت کی حسن ہوتی ہے کہ بجٹ پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اس ڈیبیٹ کا پبلک کو جاننا بہت ضروری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا تو سارا موقف ٹی وی پہ چل جاتا ہے، جبکہ اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے نا اس کو پہلے تو ٹی وی پہ چلایا نہیں جاتا،
اور اس حد تک کہ جو اسمبلی کی جو ریکارڈنگ ہے اس کے اوپر قطعاً ہے. تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے اور اس کو ہم جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے، اس کو شیم ڈیموکریسی کہہ سکتی ہے. یہ پارلیمنٹ جو ہے نا، جو اس کا اصل رول ہے کہ عوام کی صحیح نمائندگی کرے، تو وہ اس میں ناکام ہے. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں حکومت میں، وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے. وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. مسلم لیگ نون ٹوٹل 17 سیٹوں سے یہاں حکومت کر رہی ہے. پوری کراچی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے. سندھ سے جو ہے پوری اس وقت ایک جعلی مینڈیٹ پہ ایک حکومت بیٹھی ہے، تو وہ جو پالیسی کرے گا تو وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، وہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی. یہ اس کا تو انہوں نے حیثیت یہ کی کہ مجلس شورا سے بھی اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے. ایک تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح اپوزیشن کی نقطہ نظر کو ٹی ویز پہ روکنا، اس کے میڈیا پہ اس کا جو جائز حق ہے اس سے محروم رکھنا، یہ انتہائی مایوس کن ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ابھی سب سے اہم بات یہ ایک جمہوریت کی حسن ہوتی ہے کہ بجٹ پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اس ڈیبیٹ کا پبلک کو جاننا بہت ضروری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا تو سارا موقف ٹی وی پہ چل جاتا ہے، جبکہ اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے نا اس کو پہلے تو ٹی وی پہ چلایا نہیں جاتا. اور اس حد تک کہ جو اسمبلی کی جو ریکارڈنگ ہے اس کے اوپر قطعاً ہے. تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے اور اس کو ہم جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے، اس کو شیم ڈیموکریسی کہہ سکتی ہے. یہ پارلیمنٹ جو ہے نا، جو اس کا اصل رول ہے کہ عوام کی صحیح نمائندگی کرے، تو وہ اس میں ناکام ہے. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں حکومت میں، وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے. وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. مسلم لیگ نون ٹوٹل 17 سیٹوں سے یہاں حکومت کر رہی ہے. پوری کراچی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے. سندھ سے جو ہے پوری اس وقت ایک جعلی مینڈیٹ پہ ایک حکومت بیٹھی ہے، تو وہ جو پالیسی کرے گا تو وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، وہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی. یہ اس کا تو انہوں نے حیثیت یہ کی کہ مجلس شورا سے بھی اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے. ایک تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح اپوزیشن کی نقطہ نظر کو ٹی ویز پہ روکنا، اس کے میڈیا پہ اس کا جو جائز حق ہے اس سے محروم رکھنا، یہ انتہائی مایوس کن ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ابھی سب سے اہم بات یہ